السلام علیکم سامعین، 6 ذی الحجہ اور 3 جون ہیں۔ خبر کا موضوع ہے قرآن کریم درجہ حفظ اور ناظرہ پڑھانے کا طریقہ۔ شروع میں قاری مشکور احمد رشیدی قاسمی کی تلاوت ہے۔ بعد اذاں جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے شعبہ تجوید کے استاد قاری المقری مسعود احمد مظاہری فلاحی کا تفصیلی بیان ہے۔ قاری مبارک صاحب جو بدر العلوم گڑھی دولت کے شعبہ تجوید کے استاد ہیں ان کا بیان ہے، اور قاری فرمان جو لونی سے ہیں ان کا بیان ہے، اور اس کے لیے ہم شکرگزار ہیں جامعہ اسلامیہ عربیہ گلزار قرآنیہ کلچینہ تحصیل مودی نگر ضلع غازی آباد یوپی کے محتمم مولانا احمد صاحب کے۔ ان کی مسئلہ جمیلہ سے ادارے میں یہ پروگرام ہوا ہے، اور یہ غالباً اس نوعیت کا پہلا پروگرام ہوا ہے۔ یہ حضرت محتمم صاحب کی دلچسپی کا نتیجہ ہے۔ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ عزیزان گرامی، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، حضرت محترم صاحب، دیگر مہمانان کرام، رفیق محترم قاری محمد مبارک صاحب دامت برکاتہم نے آپ تمام حضرات کے سامنے کافی کچھ بیان کر دیا، کافی کچھ۔ بات دراصل یہ ہے، ان تمام چیزوں، یہ تمام باتیں، یہ تمام کاغذات، یہ تمام کتابیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ آپ لاکھ کتابیں پڑھتے ہیں پر کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت تک جب تک ہم اپنے اندر فکر، بلکہ یہ سمجھ لیجیے فکر کو توڑنا بچھونا نہ بنا لیں۔ ہمیں کوئی کتنا بھی عمدہ طریقہ پڑھنے پڑھانے تعلیم سے متعلق بیان کر دے، ہماری اپنی خود کی فکر اور اڑن لگن جذبہ شوق نہیں ہے، آپ مصر سے بلا لیجیے کسی ماہر تعلیم کو، آپ حیدرآباد سے بلا لیجیے کسی بھی ماہر فن کو جو بہترین تعلیم دینا جانتا ہو دارالدیوبند سے بلا لیجیے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت تک جب تک ہم اس فکر کو نہ اوڑھیں۔ شاعر نے کہا چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اپنی، چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اپنی، چمن میں واپس آ سکتی ہے چمن سے روٹھی بہار اپنی۔ بے شک یہ چمن ہے سارا، یہ سارا چمن ہے، اس کی بہاریں روٹھ گئی ہیں، دور ہو گئی ہیں، وہ واپس کیسے آئیں گی؟ ہم اس کے مالی ہیں، ذمہ دار سے لے کر یہ پورا اسٹاف کسی بھی جگہ کو، کسی بھی خالی پلاٹ کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو وہاں جھاڑ، درخت، توڑ، پیڑ پودے عجیب و غریب کانٹے دار اگائے گے اور قابل استعمال نہیں رہے گی وہ جگہ۔ مدارس کے اندر، گھروں کے اندر پودے لگائے جاتے ہیں، پیڑ لگائے جاتے ہیں، اگر ان کی اصلاح نہیں کی جاتی، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو وہ بھدے ہو جاتے ہیں، خوبصورت نہیں رہتے۔
مالی آتا ہے ان کو کترتا ہے، زائد شاخوں کو کاٹتا ہے، تب جا کر وہ پودے، وہ پیڑ، وہ درخت وہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ذکر کروا اللہ رب العزت نے ہماری جھولی میں ڈال دیے ہیں، تو یقینی بات ہے ان کی کون سی شاخ ہے جس کو کترنا ہے، کون سی سائٹ ہے جس پر زیادہ توجہ دینی ہے، یہ سب ہماری فکر ہے۔ اگر یہ سب نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اصل چیز ہے فکر۔ اور ایک چیز اور میں آپ کے سامنے بیان کروں، طریقہ تعلیم، کوئی بھی طریقہ تعلیم منزل من اللہ نہیں ہے، آسمان سے نازل نہیں ہوا۔ آپ فکر کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر فکر کے ساتھ اللہ سے یہ مانگا کہ یا اللہ یہ قوم کی امانت آپ نے میرے مقدر میں لکھی ہے اور میری جھولی میں ڈال دی ہے، میرے ذہن میں کوئی طریقہ ان کی اصلاح کا نہیں آتا ہے، آپ میرے ذہن کو کھول دیجئے، مجھے ہمت اور قوت عطا کر دیجئے تاکہ میں ان بچوں کی اصلاح کر سکوں۔ اب اللہ رب العزت اس دعا اور اس 2 رکعت کی برکت سے آپ کے ذہنوں کے اندر وہ طریقے آپ کے قلوب کے اندر ڈالیں گے اور وہ ذہن کو ایسا کھلتا چلا جائے گا کہ انشاءاللہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کہاں سے کوئی طریقہ آیا، خود بخود آئے گا۔ فکر ہوگی تب، فکر نہیں ہوگی آپ لاکھ کسی کو بلا لیجیے اور کسی کو بلا لیجیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے اہم چیز ہے فکر۔ امید ہے میں اور آپ سب ہم ایک ہی لائن کے آدمی، ہماری کوئی لائن جدا جدا نہیں ہے۔ ہم ایسے نہیں ہے کہ میں یہاں کرسی پر بیٹھ کر آپ حضرات کے سامنے ایک زوردار تقریر کروں اور اپنا روب آپ کو لاؤ بھیلا لاکھوں کو بڑا ہوتے ہیں، ایسا نہیں۔ ہم سب ایک ہی فکر کو لے کر یہاں بیٹھے ہیں اور وہ ہے کہ کسی طریقے سے بچوں کی تعلیم و تربیت ہو جائے۔ یہ میرے پاس پورا نظام ہے طریقہ تعلیم کا۔ قاری مبارک صاحب نے جو بیان کیا کچھ وہ ہے کچھ یہ ہے، یہ تمام کا تمام جو نظام ہے، میں آپ کو اگر بالکل ایمانداری سے بتاؤں کہ ہمارا پورا پروگرام وہ ہے کہ ہم صبح کو 7 بجے شروع کریں تو ہمیں بیان کرتے کرتے آسان ہو جائے۔ آج ہم نے کچھ بھی نہیں بیان کیا، انہوں نے جو کاغذ ہاتھ میں لیا ہوا تھا اس کا 10% حصہ بھی انہوں نے نہیں پڑھا، جبکہ ایسے ایسے ان کے پاس میرا خیال سے 4 مضمون ہو گئے اور یہ میرے پاس بھی کئی مضمون ہیں۔ میں ان کو اگر پڑھنا چاہوں تو مجھے کم سے کم 3 گھنٹہ کا وقت لگتا ہے، نہیں بیان کر سکتا۔ اس لیے حضرت محترم صاحب تشریف فرمائیں، قاری صاحب کی تشریف فرمائیں، قاری فرمان صاحب کی، تمام حضرات کی اجازت کے ساتھ تمام اساتذہ کرام تشریف فرمائیں ہمارے سامنے۔ اب آپ حضرات اپنے بارے میں اپنی درسگاہ کے بارے میں کوئی بھی سوال کریں، انشاءاللہ میں ہوں قاری صاحب ہم جواب دینے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے جی حضرت؟ میں یہ بیان کرنے لگوں اس میں تو وقت بہت لگ جائے گا۔ آپ اپنے اعتبار سے جو ناظرہ کے اساتذہ کرام ہیں وہ اپنا نظام، جو نورانی قاعدے کے اساتذہ کرام ہیں وہ اپنی بات، اور جو حفظ کے اساتذہ کرام ہیں وہ اپنی بات رکھیں۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جو بھی ہمارے ذہن میں اس وقت آپ کے سوال کے جواب میں جو بھی اچھی بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں۔ یہ نہیں کہ ہم ہر بات کا جواب دیں گے، ایسا نہیں ہے، ہم عالم الغیب بھی نہیں اور بہت بڑے ہم وقت کے علامہ بھی نہیں کہ ہمیں ہر سوال کا جواب ہی معلوم۔ ہاں تعلیم سے متعلق انشاءاللہ جو بھی وقت ہمیں صحیح سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ وہ جواب دے دیں گے۔ وقت بھی کم ہے اور یہ سوال جواب کی نشست ہوگی، اس میں مزہ بھی آئے گا۔ سب سے پہلے جو ہمارے نورانی قاعدے کے اساتذہ کرام ہیں بلا تکلف بلا جھجک اپنی بات رکھیں، کوئی بھی چیز پہلی تختی سے متعلق آخر تک کی تختی سے متعلق کسی کلمے کے ہچے نکالنے سے متعلق آپ سوال کریں۔ انشاءاللہ قاری صاحب بھی تشریف فرمائیں، قاری فرمان صاحب تشریف فرمائیں، سب تجربہ کار اساتذہ کرام ہیں، انشاءاللہ جواب دیں گے۔ کوئی اس میں کسی سے شرمانے کی کوئی کسی قسم کی ہے ہی نہیں بات۔
اور صاحب ایک سوال یہ ہے اس میں، جی جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں بہت سارے مدرسے میں پڑھتے ہیں یا وہ مولوی کے 2 سال پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، تعلیم کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کیا علاج کرنا جو بچے بیچ میں تعلیم نہ چھوڑیں؟ یہ بہت اہم بات مولانا نے پوچھی. جب مجلس شروع ہوئی قاری والد صاحب نے فرمایا، قاری فرمان صاحب نے فرمایا تنبیہ سے متعلق بات ہوئی. تنبیہ کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں مجھے معاف فرمائے گئے جو بات کے سوالات مجھے معاف فرمائے قبل از وقت بھی کہہ رہا ہوں. ابھی تک ہمارے مدارس میں مخلوط نظام ہے، بہت ساری جگہوں میں صحیح ہو گیا. مخلوط نظام کا مطلب ہے کہ ایک ہی درجہ، اس درجے میں نورانی قاعدے کے بھی بچے ہیں، ناظرہ کے بھی بچے ہیں، حفظ کے بھی بچے ہیں. نمبر 1 پہلی اصلاح کی تو سب سے اشد ضرورت اس کی ہے کہ یہ نظام بالکل الگ ہے. نورانی قاعدہ پڑھانے والا استاد بالکل ہی الگ ہونا چاہیے. پھر نورانی قاعدہ کے بعد جب بچہ پارے میں آ جائے، ناظرہ قرآن کریم میں آ جائے تو بالکل الگ استاد ہونا چاہیے. پھر جب بچہ وہاں سے بالکل نکل جائے، حفظ کا استاد بالکل الگ ہونا چاہیے. الحمدللہ بڑے تجربوں کے بعد بدرود العلوم بڑی دولت ہے، بڑا ادارہ الحمدللہ. میرا خیال سے 2600-2700 بچے پڑھ رہے ہیں، 2600-2700. بڑی فکروں کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد پورا نظام الگ الگ ہو گیا. لوگوں سے لڑنا پڑا، ذمہ داران کو بھی مدرسے کے محترم صاحب کو. کہیں وہ اس کا بھائی بھی اصل میں اسی بھائی صاحب کے پاس پڑھ رہا ہے اور یہ بھی یہیں پڑھے گا. حالانکہ جو بڑا بچہ پڑھ رہا ہے وہ حفظ میں ہے، اور جو اب بچہ آ رہا ہے وہ علی باتا کی تختی مارا ہے. مدرسہ والا نہیں، یہ نظام نہیں ہوگا. اس کا استاد بالکل الگ ہے، وہ اسی طرح کے ایک ہی جیسے بچوں کو پڑھائے گا. ایک تو بات مولانا کے سوال کے جواب میں یہ بات میں بتا رہا ہوں. نمبر 1 تو نظام بالکل الگ کر دیتے ہیں. دوسری بات، بچے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے لڑائی فکریہ ہے کہ کہیں ہمارے کسی عمل کی وجہ سے تو اس بچے نے تعلیم درد نہیں کر دی. دوسرے جو بچے بالکل مبتدی ہیں، پہلے ہی دن ہماری غرض میں آئے، آپ یہ بتائیں اگر ان کے ساتھ تنبیہ والا معاملہ کیا جائے گا وہ ہماری گردن روکے ہیں؟ بالکل نہیں. اس کے بالمقابل برخلاف دوسری مثال، ہمارے اسکولوں کا نظام آپ دیکھ لیجیے. اسکولوں میں 3 سال کا بچہ داخل کر دیا جا رہا ہے. 3 سال کا بچہ ہمارے ایسا آپ ایک آدمی، میں منصف خود، اگر مجھے بھی 3 سال کے بچے دے دیے جائیں پڑھانے کے لیے، صحیح معنی میں بھی بتا رہا ہوں کہ شاید میں ان بچوں کو ڈیل نہ کر پاؤں. وجہ ہے کہ ہمارا نظام، ہمارا سسٹم، ہماری تعلیم کا طریقہ کار، اس کو تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے. وہ تبدیلی یہ ہے، دیکھیں جس وقت بچہ بالکل مبتدی پہلے ہی مدرسے میں آ رہا ہے تو اس کو ماں والی شفقت چاہیے ہے، باپ والا پیار چاہیے ہے. اگر اس کو یہ نہیں ملتا تو وہ پورا دن رونے میں گزار دیتا. 3 سال کا بچہ اسکول میں صبح کو چھوڑ کر آتا ہے، میں خود اپنی بھانجی کو روزانہ چھوڑ کر آ رہا ہوں، اور جس وقت اس کو لینے جاتا ہوں 11 بجے وہ روتی ہوئی ہی واپس آتی ہے. روتے ہوئے ہی اسے داخل کرتا ہوں، اس کی استادی سے پوچھتا ہوں کہ کیا رہا کہ 4 گھنٹے اس کو روتے ہوئے ہو گئے. اب آپ اندازہ یہ لگائیں اگر ہماری طرف میں 3 سال کے ایسے 20 بچے ہم دے دیے ہیں اور سب رو رہے ہوں، یہ بتائیے ہمارے ذہنی کیفیت کیا ہوگی. ایک دن پرکاش کرنے کے دوسرے دن جھنجھلا کر کہتے ہیں تو چپ بیٹھے تبدیلی کی ضرورت پیش ہے. بالکل وہ بھاگے گا، تعلیم نہیں چھوڑے گا. کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اس کو معلوم ہے کہ جیسے ہمیں ہماری والدہ ہمارے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کرتا ہے، ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے. تو قاری صاحب مولانا کا ایک سوال کے جواب میں یہ میں نے بات بتائی. بورڈ کا
اب سوچیں گے کہ بورڈ ہے ہی کیا چیز. اکثر علماء، اکثر مدارس کے اساتذہ کے ذہن میں صرف جب بھی ہم نے یہ بات کہی تو ایک ہی ان کا تاثر آیا کہ بورڈ ہے کیا چیز، کیا بورڈ میں بھی تعلیم ہو سکتی ہے؟ محترم، بورڈ پر ہمارے طریقہ تعلیم سے عمدہ تعلیم ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دوں، آپ بچے کو فردن فردن بلا رہے ہیں. انسان دماغ، آنکھ، کان، زبان، دل، ہاتھ، اس کا پورا بدن، اور ساتھ میں اس کا استاذ، ساتھ میں اس کی پوری درسگاہ کے بچے. یہ میں نے درسگاہ کے ارکان گنوائے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں. اب آپ بتائیے، آپ نے بچے کو یہاں بلایا، اس سے پڑھوایا، اس کو سبق بتا دیا، الف با تا سا، جاؤ یاد کرو. وہ یاد کرنے چلا گیا. اگلے دن آئے گا اس کا نمبر اگلے دن آئے گا الف با تا سا، اگلے دن نمبر ہے. مطلب 24 گھنٹے میں 4 الفاظ. استاد نے بچے کو وقت کتنا دیا بتائیں؟ کوئی بتائے؟ استاد نے اس بچے کو کتنا وقت دیا؟ 1-2 منٹ. ہم پڑھا دیتے 3 منٹ. یہ بتائیے وہ بالکل مبتدی بچہ ہمارے 3 منٹ کا محتاج ہے یا ہمارے اس سے زیادہ کا محتاج ہے؟ وہ ہماری زیادہ توجہ کا مستحق اور محتاج ہے، جس کو ہم نے 1.5 منٹ کے اندر کہہ کے بھیج دیا الف با تا سا جاؤ یاد کرو. اب بورڈ پر آ جائے اور حص کتنی استعمال ہوئی یہ بھی سمجھ لیجیے. حص کتنی استعمال ہوئی؟ صرف زبان، صرف آنکھ اور کان، یہ استعمال ہوگی. اب بورڈ کے استعمال میں آ جائیں. جتنی چیزیں میں نے گنوائی بورڈ کے استعمال میں تمام کی تمام چیزیں بیک وقت استعمال ہو رہی ہیں. دماغ استعمال ہو رہا ہے، آنکھ استعمال ہو رہی ہے، بول کر زبان استعمال ہو رہی ہے، کان کا استعمال ہو رہا ہے، ہاتھ سے بچہ لکھنا بھی سیکھ رہا ہے. اس کے قلب کے اندر، اس کے دل کے اندر تمام نقوش یہاں کندہ ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں. اور درسگاہ کے تمام ساتھیوں کی توجہ اس طرف ہے. ایسا نہیں کہ استاد یہاں سبق سننا ہے وہ 2 بچے وہاں کونے میں بیٹھے لڑ رہے ہیں، ایسا نہیں. یہ ہیں بورڈ کے فائدے. 8 فائدے ہیں بورڈ کے. اور اس شکل میں نہ استاد کسی بچے پر تنبیہ کرتا ہے، بچے ہنستے ہنستے آتے ہیں، ہنستے ہنستے اپنے چلے جاتے ہیں. یہ مولانا کے سوال کے جواب سے متعلق بات ہو گئی. اور کوئی صاحب کوئی فرمانا چاہے؟ الفاظ ایک دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ جو ہمارے یہاں بہت سے بچے درجہ حفظ میں ہوتے ہیں، جب وہ قرآن شریف کا 1 پارہ 2 پارہ 5-10 پارے پڑھتے ہیں، وہ آگے پڑھتے رہتے ہیں، پیچھے بھولتے رہتے ہیں. نتیجہ جو ہے جب وہ 30 پارے کر لیتے ہیں پورا ان کو کچھ یاد نہیں ہوتا، دستار بندی جلد سے بن جاتی ہے، پھر اگلا سال پورا یاد کرنے میں لگ جاتا ہے. تو کہ یہ طریقہ ہے یا کچھ اور طریقہ ہے اس کا؟ یہ اہم سوال ہے. میرا خیال ہے یہ سب ساتھیوں کا ہی سوال ہے. آج آپ سب کی ترجمانی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ بہت اہم چیز ہے، اس میں کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1، سبق یاد کرنے کا طریقہ. ہمارے یہاں سبق یاد کرنے کا طریقہ وہی ہے جو آج تک رائج چلا رہا ہے. کیا طریقہ ہے؟ بچے مغرب بعد اپنا قرآن کھول کر بیٹھتے ہیں، ایک ہی آیت رکھتے ہیں، پھر اس میں 2 آیت ملاتے ہیں، پھر 3 آیت ملاتے ہیں، 4 آیت ملاتے ہیں. میں بھی اسی طرح بتاتا ہوں. میں بھی یہی طریقہ لوگوں کو آج تک بتاتا چلا آیا. گزشتہ مہینے شوال کے مہینے میں میرا سفر اسی تعلیم سے متعلق کلکتہ کا ہوا. 4 شوال جب سب مدارس بند ہیں، مدرسے کھلے بھی نہیں، داخلے بھی نہیں ہو گئے اس وقت. اور وہاں کیا ہوا؟ وہاں ہمیں سبق یاد کرنے کرانے کا ایک نیا ہی طریقہ سامنے آیا. اور وہ سبق یاد کرنے کرانے کا طریقہ سن کر یہ سمجھ لیجیے مجھے اتنی خوشی ہوئی، اور میں سب کو اس دن سے یہی طریقہ بتا رہا ہوں. عرض کر دوں؟ جی جی. بس یہ ہے تھوڑی سی ذمہ داری آپ حضرات کی بڑھ جائے گی. آپ حضرات اگر اس ذمہ داری کو پڑھتے ہوا اگر بوجھ محسوس نہ کریں، پھر تو یہ بہت یہ سمجھ لیجیے مؤثر طریقہ.
اور اگر بوجھ محسوس کریں پھر یہ سمجھ لیجیے جیسے شروع میں کہا کہ اگر احساس ذمہ داری کا نہیں ہے پھر کوئی طریقہ کارگر نہیں. بچہ یاد کرنے تو بچہ مغرب بعد یاد کرتا. ایک سوال اسی سے متعلق آپ حضرات سے, جس وقت مغرب بعد بچہ یاد کرنے کے لیے بیٹھتا ہے, مثال کے طور پر آج کے وقت کے اعتبار سے 7:30 بجے, آج کے وقت کے 7:30 بجے بچہ درسگاہ میں یاد کرنے کے لیے بیٹھ گیا, 9 بجے تک 1.5 گھنٹہ بچے اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہیں, مثال کے طور پر 20 طلبہ بیٹھے ہیں یاد کر رہے ہیں. استاد یہاں اپنے درجے میں موجود ہیں, بعضوں کا مطالعہ سن رہا ہے, کسی کو کہلوا رہا ہے, یہی تو ہوتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ جس وقت بچے بیٹھے کو یاد کر رہے ہیں بالکل ایمانداری کے ساتھ, کتنے بچے سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں, کتنے خاموش بیٹھے رہے ہوتے ہیں, کتنے بات کرتے ہوتے ہیں؟ سارے یاد کرتے ہیں. آپ کا تجربہ ابھی بالکل بچوں کی ذہنی ثقافت نہیں ہے. میں آپ کو بالکل تجربے کی بات کہہ رہا ہوں. 50% بچے یعنی 20 بچے اگر آپ کی درسگاہ میں ہیں تو 10 بچے بھی سبق یاد نہیں کر رہے ہوتے. 10 بچے بھی سبق یاد نہیں کر رہے ہوتے. میں آپ کو نہیں, ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. ایسا نہیں ہے, ادب کے ساتھ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ 50% بچے بھی یاد نہیں کرتے ہوتے. یہ تو سب رہے ہوتے ہیں, ہمیں ہون دکھنے میں بھی سب کو محسوس ہوتے ہیں. جس فکر کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے تو اس فکر کے ساتھ میرے خیال سے 30 میں سے 5 بچے پڑھ رہے ہیں. یہ بالکل تجربے کی بات ہے. ایسا کیا طریقہ ہو کہ تمام کے تمام طلبا اس وقت ایسے سوار ہو جائیں سبق کے اوپر, صفحے کے اوپر, جیسے ان کے اوپر قیامت مسلط ہونے والی ہے. کوئی طریقہ ہے اس کے پاس؟ ادب مذاکرہ ہو رہا ہے. وہ طریقہ مجھے وہاں معلوم ہوا بنتا ہے اور باقی مجھے بڑی خوشی ہے. انہوں نے بتایا, ہمارے دوست ہیں قاری عزیز کشمیر کے, انہوں نے یہ بتایا کہ سبق یاد کرنے کا یہ طریقہ چھوڑ دینا چاہیے, ترک کر دینا چاہیے. کہ ہم نے بھی اسی طرح یاد کیا اور ہم نے بھی اس کے نقصان کا اندازہ ہے. اب سبق یہ یاد کرایا جائے کہ تمام طلبا درجے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر طالب علم کی ذمہ داری ہر 2 لائن یا 3 لائن یاد کرنے کے بعد فوراً سنانا آئے. ہر 2 لائن یا 3 لائن یاد کرنے کے بعد سبق سنانا آئے, وہ 3 لائن سنانا. اب یہ بتائیے جب بچے کو یہ کہہ دیا گیا کہ 3 لائن 10 منٹ میں جا کر کے جلدی لاؤ, اب یہ بتائے کہ اس کے اوپر وہ 3 لائن سوال ہے کہ دنیا سوال ہے اس کے اوپر. اب اس کے اوپر 3 لائن سوال, وہ سنانا آ گیا 3 لائن, وہ فوراً گیا اگلی 3 لائن فوراً اگلے 10 منٹ میں لانی. اتنا دوسرا بچہ تیار بیٹھا, تیسرا بیٹھا, چوتھا بیٹھا, آ رہے جا رہے. میں نے بتایا کہ استاد کی ذمہ داری بڑھ گئی. جی, استاد کی ذمہ داری بڑھ گئی. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ بچے کو 20 بچے ایک ساتھ مل کر اپنا وقت خراب کر رہے تھے. ایک استاد کی ذمہ داری بڑھنے سے وہ تمام کے تمام بچوں کا وقت خراب ہو جائے نہیں معلوم. اسی طریقے سے جیسے ہی آدھا صفحہ ہو جائے وہ فوراً, اب ہے کہ آدھا صفحہ ہوتے ہی پورا آدھا صفحہ سنا, آدھا صفحہ سنا ہے, صفحہ مکمل ہو گیا. جیسے ہی صفحہ مکمل ہو گیا فوراً ہی پورا صفحہ یاد کر کے لاؤ. پورا میں یاد ہو سکا آدھا 10 منٹ میں لاؤ, آدھا اگلے 10 منٹ میں لاؤ. تو اس طریقے سے مغرب کا پورا وقت عشاء تک یہ بچے کو یہ بھی معلوم نہیں کہ دنیا میں کیا ہوا. اس بچے کو یہ بھی معلوم نہیں کہ دنیا میں کیا ہوا. اسے صرف یہ معلوم ہے کہ یہ پوری 15 کی 15 بھائی مجھے یاد کر کے سنا. اور اس کا فائدہ
اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا سبق صبح سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سن کر فارغ ہو چکے سبق، آپ سبق سن کر فارغ ہو چکے، ایک بات۔ دوسری بات، سبق یاد کرانا کیسے ہے اس بچے کو، یہ تھوڑی کبھی رٹ لو رٹ لو رٹ لو، یہ کیا ہوا رٹ لو؟ مولانا نے جیسے فرمایا کہ بچے آگے بڑھتے رہتے ہیں، پیچھے بولتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی کمزوری ہوتی ہے سبق یاد کرنے کی کمزوری۔ کمزوری آدھی کمزوری میں دور ہوگی اس طریقے سے کہ 2 یا 3 لائن آپ اپنی درجہ کے اعتبار سے متعین کر لیں، 2 لائن سنانی ہے 3 سنانی ہے، بچہ سنائے۔ یاد کیسے کرنا؟ آیت کا وہی حصہ جو رٹنا ہے، جتنا رٹنا ہے، آدھی آیت چھوٹی ہو تو پوری آیت، یا ایک کلمہ ہو تو اتنا ہی، اس کا تو طریقہ وہی ہے، لیکن رٹنا کتنی مرتبہ ہے یہ سوچنے کی چیز۔ اس کے لیے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے ہمارے اکابر میں سے بھی کسی کا طریقہ ملتا ہے، میرا نام ابھی اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، کہ جہاز کے سفر میں تھے، رمضان کا ماحول تھا، کوئی جہاز میں حافظ نہیں تھا، یہ کہا گیا کہ بھائی اس سال تو کوئی حافظ ہی نہیں ہے رمضان میں تراویح سنانے کے لیے، تو فوراً وہ مصروف تھے، انہوں نے کہا حضرت انشاءاللہ میں تراویح سناؤں گا، انشاءاللہ میں تراویح سناؤں گا۔ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ 24 گھنٹے قرآن لے کر بیٹھ گئے اور ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، اور 24 گھنٹے میں روزانہ ایک بار حفظ کرتے تھے، اس کو کلمہ سنا دیا کرتے تھے، ایک بار ہونا، یہی طریقہ ہے۔ تو وہ طریقہ یاد کرنے کا کیا ہے؟ ایک آیت کو کم از کم بچے کو پاگل اس بات کا بنانا ہے کہ ایک آیت کو بچہ کم از کم 30 سے 31 32 مرتبہ پڑھتا ہے، 30 سے زائد تو ہو، 30 سے پڑھتا ہے۔ اس کی موٹی سی مثال صرف سبق پہ لاگو نہیں ہوگی، آگے بھی لاگو ہوگی، آگے بتا دیں۔ یہ 30 مرتبہ سبق بچہ پڑھے، 10 مرتبہ دیکھ کر پڑھے، 10 مرتبہ دیکھ کر پڑھنے کے بعد پھر آگ رکھ کر ہی پڑھے۔ اگر پڑھی گئی تو بہت اچھا ہے، نہیں پڑھی گئی پھر 5 مرتبہ دیکھ کر پڑھے، پھر اس کے بعد ہاتھ رکھ کر پڑھے 2 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ ناظرہ، پھر 2 مرتبہ ہمت، پھر 2 مرتبہ ناظرہ، پھر 2 مرتبہ ہمت۔ جب بالکل پانی کی طرح بہہ جائے، پانی کی طرح جمع ہو جائے، یہ 30 مرتبہ ہو چکا ہوگا تقریباً، تو بچے کو ہدایت ہو کہ 30 مرتبہ کم از کم آیت کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے پورا صفحہ یاد کرنا۔ ایک اور چیز ہے، سبق کتنا دیں گے تو بچے کی کیپیسٹی کے اعتبار سے اس کا ذہن کتنا ہے۔ آپ روزانہ ایک لائن پڑھائیں، ایک لائن روز پڑھائیں، دیکھ لیں یہ بچہ کہاں تک پہنچتا ہے، ایک حد پہ جا کر وہ ڈر جائے گا۔ اب استاد کی ذمہ داری ہے وہ سمجھ لے کہ یہ اس سے زائد نہیں سنا سکتا، اب وہ چاہے 1.5 صفحہ ہو، چاہے 1 صفحہ ہو، چاہے 2 صفحہ، کتنا بھی ذہن کے اوپر۔ دوسرا، حفظ کا پارا مکمل ہو جانے کے بعد آپ کو میں یہاں ایک چیز اور بتا دوں، میں چونکہ اس طریقے سے ابھی واقف نہیں ہوا ہوں، اس لیے میں وہ طریقہ ابھی کسی کو نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں واقف نہیں ہوا۔ البتہ مجھے اتنا معلوم ہوا ہے کہ ایک اتنا بڑا ادارہ ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہے جو سب پارا ہفتے میں صرف 1 مرتبہ سنتے ہیں اور ان کے تمام بچوں کے اندر جاتے ہیں۔ جی آپ سوچ سکتے ہیں، ہر تجربے کار سے تجربہ کار استاد یہ ضرور کہے گا کہ سوکھن پارا اس میں کمزوری برداشت نہیں کی جائے گی، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن سوکھن پارا بنتے ہیں۔ کو نظام سمجھ میں نہیں آیا ابھی، دیکھنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا۔ انشاءاللہ وہاں کا سفر ہوگا، اس نظام کو سمجھو گا، پھر انشاءاللہ موقع ہوگا تو بیان بھی کروں گا۔ ایک سوال یہ ہے جی، بچے اور استاد، جیسے بچوں کو استاد کی ضروری پہلوانا، اس کو نکلوانا، یا بچہ اس کو یاد کر کے آئے گا
وہ ساتھ میں استاد کی وہ استاد کی اس میں ذمہ داری اس کے دونوں طریقے ہیں. صحیح بات تو یہ ہے کہ استاد کے سامنے بچہ مطالعہ خود سنا ہے، بچہ خود سنا ہے. اس کے دو فائدے، اس کی زبان کو بھی تو رواں کرنا ہے، بچے کی زبان بھی رواں ہوگی. تو مطالعہ خود سنا ہے. جن جو کلمات سخت ہوں، مشکل ہوں، ان کو کئی کئی مرتبہ پڑھا ہے استاد، کہ پھر پڑھو اس آیت کو، پھر پڑھو اس آیت کو. تو استاد خود سنا مطالعہ. البتہ جن بچوں کو استاد ایسا سمجھتے ہیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کتنا وقت ہے، وقت کم ہے، تو جن بچوں نے وہ سبق پڑھ چکے ہیں، حفظ کر چکے ہوتے ہیں، ان سے بھی اپنے پاس بٹھا کر سنوا سکتے ہیں. تم ذرا اس کا مطالعہ سنو، یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک چیز ہے سبقن پارہ سننا. اگر ہمارے سبقن پارہ سننے میں کمزوری رہے گی تو یہ سمجھ لیجیے بچے کے جو وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، کمزوری آتی چلی جائے گی، تو وہ کمزوری پیدا نہیں کرے گی. اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کرنا ہے کہ جس وقت ہم سبقن پارہ سننے کے لیے بچوں کو بلائیں، بچہ ہمارے پاس آئے، تو ہمیں سبقن پارہ بجائے سیدھی جانب کے سننے کے الٹی جانب سے سننا. پہلے وہ سبق سننا ہے جو کل سنایا تھا، پھر دوسرے نمبر پر وہ سبق سننا ہے جو پرسوں سنایا تھا، تیسرے نمبر پر وہ سبق سننا ہے جو پرسوں سنایا. یہ تین سبق استاد وقت ہو یا نہ ہو، یہ تین سبق کو سنیں، ان میں بالکل رعایت نہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو تجربہ بھی ہوگا، یہ تین سبق اس بچے کے سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں. اور کمزور کیوں ہوتے ہیں اس کی مثال میں جگہ جگہ یہ دیا کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بچے کا مثال کے طور پر سبق چل رہا ہے، قال فما خطبكم ايها المرسلون کا پارہ چل رہا ہے. اس بچے کا سبق الرحمن، اس نے آج الرحمن علم القرآن یہاں سے سبق سنا ہے. سورہ قمر تک اس کی کل مکمل سورت ہو چکی تھی. اب وہ بچہ جب اپنی جگہ یاد کرنے کے لیے بیٹھتا ہے سبق سنانے کے بعد سبقن پارہ، تو وہ قال فما خطبكم کا سبق کھول لیتا ہے. اس کا اپنا دوسرے بچوں کا سن رہا ہے. آپ کو تجربہ ہے کہ بچہ آدھا گھنٹہ ہو گیا، 20 منٹ ہو گئے، 15 منٹ ہو گئے، اس کا سبق جب یہ آپ نہیں ڈالیں گے قال فما خطبكم پر بولتا وہ اس کو بدلتا ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر میں پھر اس بارے سے یاد کرنے لگتا ہے، بات کرنے لگتا ہے. استاد بھی اس کو تنبیہ کرتے ہیں، فلاں یاد نہیں کر رہے ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چار پانچ آیت پڑھی. اب اس والے سے بات کرنی شروع کی، اب اس والے سے جو بات کرنی شروع کی، استاد کی توجہ پھر پڑی، محترم آپ پھر بات کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ بتائیں کہ جتنی مرتبہ بھی تنبیہ ہوگی اتنی مرتبہ وہ قال فما خطبكم پڑے گا، آگے نہیں پڑھتے. یہ سبق بتا رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ اس سبق پر توجہ کی زیادہ ضرورت تھی کہ سورہ قمر پر توجہ کی زیادہ ضرورت تھی؟ کیونکہ بچے اس چیز سے واقف نہیں ہے کہ کون سا سبق زیادہ یاد کرنا ہے ہمیں، کس کو ہمیں زیادہ دوہرانا، وہ ابھی واقف نہیں ہے. بس وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ آسان تھا، پہلے اس سے نمٹ لو، مشکل والے سے بات میں نمٹوں گا. اتنا مشکل والے سے نمٹنے کا نمبر آتا ہے، اتنا استاد کا تقاضا. محترم آدھا گھنٹہ ہو گیا تو ابھی تک سنانے نہیں آئے. اور یہی ہوتا بھی ہے. اور جب استاد سننے کے لیے بیٹھتا ہے قال فما خطبكم سنا، پھر وطور کی سورت سنی، والنجم سنی، ماشاءاللہ اس کا یاد تھا، اب سورہ قمر سے کمزور تھا، ہے بھائی اب تو اس کا سن، میں اس کا سنتا ہوں. اب آپ یہ بتائیے کہ جہاں توجہ کی زیادہ ضرورت تھی وہاں استاد کی بھی نہیں پڑی، اور بچے کی تو پڑے گی یاد کرنے کے لیے. تو جب ہم اپنے درسگاہ کے نظام کو ایسا الٹ کر دیں گے کہ پہلے ہم سورہ قمر سنیں گے، وہ بھی الٹی طرف سے سنیں گے. اب آپ یہ بتائیے کہ بچہ جب اپنی جگہ جا کر بیٹھ جائے گا تو سب سے زیادہ توجہ قال فما خطبكم پر دے گا یا سورہ قمر پر دے گا؟ سورہ قمر پر. سورہ قمر پر دے گا کہ وہاں رعایت ہوگی. والطور والنجم ان سورتوں میں رعایت ہو جائے گی، سورہ قمر والی صورت میں رعایت نہیں ہوگی، پڑھیں گے آپ کو سنیں. تو یہ مضبوط نظام ہوگا، اس سے کمزوری نہیں آئے گی انشاءاللہ. ایک اور اسی سے متعلق
جی ابھی میں وہ ایک طریقہ اور بتانے والا تھا، اسی سے متعلق ایک چیز اور ہے. جب پارا مکمل ہو جائے، قال فما خطبكم کا پارا حفظ مکمل ہو گیا، اب یہ پارا ناظم تعلیمات کے پاس، اہتمام کے پاس، دفتر میں ضرور جانا چاہیے. یاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب استاد کا بھی امتحان ہے، استاد کی فکریں بھی ہیں، محتمم کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ کس درجے میں کتنا کام ہو رہا ہے. بعض مرتبہ محتمم صاحب خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، ماشاءاللہ فلاں استاد بڑا اچھا کام کرتے ہیں، جبکہ کام دوسری درجہ میں اچھا ہو رہا ہوتا ہے. تو جب ہماری یہ محنت بھی استاد دفتر میں جائے گی تو اہتمام کا ذہن، ناظم تعلیمات کا ذہن، صدر مدرس کا ذہن وہ بھی تبدیل ہوگا. نہیں بھائی میرا نظریہ غلط تھا، یہاں کام نہیں ہو رہا، یہاں کام ہو رہا. ہماری جو محنت ہے وہ بھی ذمہ داران تک پہنچے گی. ایک پارا ختم ہوا، ذمہ داران کے پاس یاد کرایا، وہاں پہنچا. ایک بات اسی کے سے ملتا جلتا ایک طریقہ، قال وما خطبكم کا پارا مکمل ہو جانے کے بعد اگلا پارا الیہ یردو کا مثال کے طور پر الٹی طرف سے ہے تو الیہ یردو کا شروع ہوا. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جب تک الیہ یردو کا پارا حفظ مکمل نہ ہو تب تک یہ قال فما خطبكم کا حمیم کا پارا آتا ہے. حمیم تو حمیم کا پارا جب تک مکمل نہ ہو جائے تب تک قال وما خطبكم کا پارا روزانہ بلا ناغہ سنا جائے. کیسے سنا جائے؟ آپ اس کو یہاں کھڑا کر دیں برابر میں، ایسے ہاتھ باندھ لو نماز کی طرح، یہاں کھڑے ہو کر روزانہ پارا پڑھنا ہی پڑھنا ہے. نوافل میں سننے کا اہتمام بنا دیں کہ روزانہ میرے برابر میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل میں یہ پورا پارا پڑھنا ہی پڑھنا ہے. وقت کم ہو آپ پارا آدھا کر دیجیے، آدھا آج پڑھنا ہے، کل آدھا پڑھنا. اب آپ یہ بتائیں کہ اس پارے کو چونکہ روزانہ ہی پڑھنا ہے، اس کو الگ سے یاد کرنے کا وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کل ہی تو پورا ہوا تھا اور روزانہ پڑھا بھی جا رہا ہے اگلے 20 دن تک. تو اس کو الگ سے یاد کرنے کا وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجیے کہ اس کا دور ہو رہا ہے. آپ کو بخوبی تو اس کا تجربہ ہوگا، جو پارا ختم ہوتا اور اس کے بعد جو پارا شروع ہوتا ہے تو گزشتہ سب سے پہلے جو اخیر میں جو پارا ختم ہوا تھا سب سے پہلے ذہن سے بچے کے وہ غائب ہو جاتا، وہ کمزور پڑ جاتا. اس لیے جتنی اس کی دہرائی ہوگی، جتنی مرتبہ اس کا بار بار دہرانا ہوگا، تکرار ہوگا، وہ اتنی دیر تک یاد رہے گا. اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، مہمان اعظام اور بطور خاص ہمارے اس جامعہ کے روح رواں، میں آپ سب بھائیوں کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں کچھ سیکھنے کے لیے مدعو کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں، ہم سب قرآنی بھائی ہیں اور قرآنی مذاکرے ہی کے لیے یہاں ہم سب بیٹھے ہیں. یہ تو بلکہ آپ بھائیوں کے سامنے یہاں کرسی پر بیٹھ کر عجیب سا لگ رہا ہے، چونکہ نظام ہے حکم کی تعمیر میں یہاں آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھنا پڑ رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ درجے میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو ان میں سے بہت ساری چیزیں تو وہ ہیں جن کا تعلق تعلیم سے نہیں ہوتا. میں آپ کو بتلا دوں کہ آج کی ہماری اس مجلس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری المقری مسعود احمد صاحب طریقۂ تعلیم پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. تفصیلی اصل تو بات چیت ہوئی ہی ہوگی. تو ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں، بلکہ
تعلیم سے پہلے بھی ایک ماحول ہوتا ہے درجے میں، جی جی اس کے بعد تعلیم شروع ہوتی ہے۔ میں آج ہی صبح ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا کہ آج کل یہ ماحول بن گیا کہ فارغ ہوتے ہی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب میں پڑھانے کے قابل ہو گیا۔ اسی لیے ہم تجربات سے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں سے جو درجے سے تعلق رکھتی ہیں ان سے بہت دور رہتے ہیں، ان کی طرف ہمارا ذہن، ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم درجے میں بیٹھتے ہی فوراً درجے کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے ہر طالب علم کو پہچاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سے بڑھ کر بھی اگر کہا جائے کہ بچوں کے والد سے بھی ہمارا ایک مضبوط ربط ہو تو انشاءاللہ پھر بچے کو لے کر چلنا ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو انہی سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے بڑوں نے بطور خاص قاری رسول صاحب نے یہ فائل بھی تیار کی ہے بڑی محنت سے، جس میں معلم کی کچھ ذمہ داریاں بھی لکھی ہوئی ہیں، ناظرہ پڑھانے کا طریقہ، ابتدائی بچوں کو پڑھانے کا طریقہ، حفظ پڑھانے کا طریقہ، گردان کا طریقہ، اور یہ بھی ہم دھیان رکھیں یہ طریقہ کوئی منظم من اللہ تو ہے نہیں، اسی پر عمل کیا جائے۔ جہاں جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں وہاں کے ماحول کو سمجھ کر جو چیزیں ہم وہاں سیر کر سکتے ہیں ان کو کرنے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس میں ہیڈنگ لگی ہوئی ہے اوپر کہ معلم ہونا ایک لازوال نعمت اور عظیم سعادت ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی بھی انسان دوسروں کی مدد کے بغیر کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ اگر کوئی خود سے سیکھنا بھی چاہے تو اس کے لیے ایک دوسرے کے کاموں کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ براہ راست دوسروں کی مدد کے بغیر حصول علم ممکن ہی نہیں۔ اسی وجہ سے ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ معاشرے میں معلم کا کردار ایک اچھے مالی کے کردار کی طرح ہے۔ اس طرح باغ میں پودوں کی مناسب افزائش مالی کی بھرپور توجہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح بچوں کی تعلیم و تربیت بھی معلم کی بھرپور توجہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تمام پیشوں میں سب سے بہتر پیشہ ہے معلم ہونا۔ ہم اس کی خوب قدر کریں، جتنی زیادہ قدر ہوگی۔ اصل میں عام مزاج یہ ہے کہ جس کام میں انسان لگا ہوا ہے اس کام کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھ پاتے، تو سب سے پہلے ہمیں اس کام کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور اپنے دل میں اس کی اہمیت کو پیدا کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ فکریں لے کر درجے میں بیٹھیں گے انشاءاللہ پھر کام آسان ہو جائے گا۔ ابھی مہمان خانے میں کھانا کھاتے ہوئے بات چیت چل رہی ساتھیوں سے، اور رسول صاحب نے فرمایا کہ اب سے 40 سال پہلے 30 سال پہلے پڑھانے والے کوئی ایسے صاحب استعداد تو نہیں ہوا کرتے تھے، البتہ صاحب فکر ہوا کرتے تھے۔ صحیح بات ہے، استاد ہر بچے کی فکر لے کر بیٹھتے تھے تو پھر کام آسان ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں آپ کو پڑھ کر بھی سناؤں گا، جس چیز پر کچھ بات چیت ضروری ہوگی انشاءاللہ اس کا بھی ہم مذاکرہ آپس میں کر لیں گے۔ نمبر 1، نصاب کے مطابق پڑھایا جائے اور کوئی بھی نیا کام ذمہ دار کے مشورے اور اجازت کے بغیر عمل میں نہ لایا جائے۔ اس کا مختصر مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے درجے میں کسی بھی کام کو شروع نہ کریں۔ بعض مرتبہ مدرس کو نظام بنا کر دفتر کی طرف سے کچھ دیا گیا ہے اور پھر وہ اگرچہ طلبہ کے ہی فائدے کے لیے ہم
طلبا کے فائدے کے لیے اس میں کچھ اضافہ کر لیا کرتے ہیں، تو اس سے بعد مرتبہ نظام میں کہیں نہ کہیں کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے ایسے موقعوں پر ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے جو اپنے تعلیمی خیرخواہ ہیں مدرسوں میں، خاص طور سے ناظم تعلیمات ہیں، ہمارے مدرسے کے محترم صاحب ہیں، ان کے کام میں بات ڈال دی جائے، ان کی اجازت ہو جائے، ان کے علم میں بھی بات رہے گی تو انشاءاللہ اس میں مزید ترقی بھی ہوگی، فائدہ بھی ہوگا، اور ان کے علم میں بات آ جانے سے ان کو خوشی بھی ہوگی۔ یہ بات ذہن میں نہیں آئے گی کہ بھائی ہمارے تعلیمی ساتھی نے کوئی کام اپنی مرضی سے شروع کر لیا، چاہے وہ مدرسے ہی حق میں ہو، لیکن ان کے کام میں ڈالنے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ایسے موقع پر ذہن میں آ جاتی ہیں، تو ان سب چیزوں سے بھی ہمارا انتظامیہ کا ذہن صاف رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، کسی بھی طالب علم سے حقیقی لگاؤ نہ رکھا جائے اور نہ کوئی تفریق و امتیاز دیکھنے یا سننے کو ملے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مطلب استاد درجے کو سنبھالنے کے لیے کلاس میں کسی بچے کو مانیٹر بنا دیتے ہیں، ذمہ دار بنا دیتے ہیں، تو اس سے فائدے بھی ہیں ویسے، لیکن نقصان بھی ہے۔ بچہ بعض مرتبہ استاد کی برابر اپنے کو خیال کرنے لگتا ہے طلبا کے درمیان، تو کوشش یہ رہے کہ ہم سب بچوں کو برابر ہی رکھیں، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ کام بتانے میں بھی کسی ایک بچے کو ہم مخصوص نہ کریں، جو بچے بھی سامنے آیا اسی کو کوئی کام بتلا دیا، اپنا کام ہو یا مدرسے کا کام۔ نمبر 3، مدرسے کے تعلیمی اوقات میں اپنے ذاتی کاموں سے کلی طور سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ یہ خیانت ہے، مجبوری میں ہو بھی جاتا ہے۔ انتظامیہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، اس بات نہیں، البتہ یہ نہیں، جو کام ہمارا بعد میں بھی ہو سکتا ہے اس کو تعلیمی وقت ہی میں ہم لینے کی کوشش کریں، اس سے انشاءاللہ بچنے سے فائدہ ہوگا۔ نمبر 4، طلبا سے کسی بھی طرح کی جسمانی خدمت ہرگز نہ لی جائے، البتہ خارجی خدمت لی جا سکتی ہے، مثلا کپڑے وغیرہ کی دھلائی، لیکن اس خدمت میں بھی طلبا کی رضامندی اور مناسبت کا بھی خیال رکھا جائے، نیز تنہائی اور تعلیمی کو اوقات نہ ہوں۔ اس کے ذمن میں بس اتنی ہی بات کہی جاتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آج ماحول کیا ہے، ہم طالب علم کی جتنی چاہے خیرخواہی کریں، ہرگز ہم یہ غلطی نہ کریں کہ وہ ہمارا ہے۔ متعلقہ استاد سے جس کی وہ کلاس میں گئے تھے، تو حضرت قاری صاحب نے فرمایا حضرت میں تو ڈنڈا رکھتا نہیں، تو محترم صاحب کو اس بات کا بہت بڑا اثر ہوا، اور وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلے گئے اور اپنے دفتر میں جا کر کے حضرت قاری صاحب کو بلایا اور ان کو شاباش بھی دی اور اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ میری سے گزارش ابھی چند روز پہلے کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، یہ واقعات اس لیے ہم سنا رہے ہیں آپ کو کہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا آپس کا مذاکرہ ہے۔ ایک جگہ وزیر آباد، وہاں پر استاد نے ایک بچے لڑائی کر دی اور اس بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا، یہ ابھی کا واقعہ ہے۔ اس کے گھر والے آئے اور انہوں نے آ کر کے اسی استاد کا اسی جگہ سے ہاتھ توڑ دیا، بچے کی لائف خراب ہو گئی، استاد کی بھی لائف خراب ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ سے بہت ہی معلومانہ ادب کے ساتھ میں گزارش یہ ہے کہ طلبا کو جتنا ہو سکتا ہو پیار سے، محبت سے، اتفاق سے قریب لگا کر کے اس کو سمجھایا جائے۔ اگر ایک سب آج اس کا سبق کچا ہے، یاد نہیں، کوئی بات نہیں، چلو ٹھیک ہے، اس کو کم کر لینا، اگلے دن سنا دینا۔ اگر اس طریقے سے آپ حضرات بچوں کو ذہنی طور سے تیار کریں گے، ذہنی طور سے سمجھائیں گے، ان کو شاباش دیں گے، اگر کسی بچے کا پڑھنا اچھا نہیں ہے، کسی بچے کی آواز اچھی نہیں ہے، اور اس کو پھر بھی کہیں گے نہیں ماشاءاللہ زیادہ بہترین پڑھنا تو شاندار، اس سے بھی اچھا پڑھتا ہے، تو وہ بچہ ذہنی طور سے تیار بھی ہوگا، اپنے گھر شکایت بھی نہیں کرے گا۔ اگر غیر حاضری کرنے والا بچہ ہوگا تو حاضری والا بن جائے گا۔ میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، اگر ہو سکتا ہو اپنی درسگاہ میں سب سے پہلے تو بیٹھتے ہی یا جب درسگاہ کا وقت ختم ہونے کو آ جائے، میں نے اپنے یہاں یہ عمل شروع کر رکھا ہے عید کے بعد سے، درسگاہ جب ختم ہوتی ہے، جب استاد ایک منٹ اپنے بچوں کو نصیحت کر دیتا ہے، اس کے بعد گھنٹی بجتی ہے، بچے اپنے اپنی کلاس میں سن کے چلے جاتے ہیں۔
اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے بہت زیادہ تو بچے شور نہیں کرنے کے، ایک دم اٹھ کے نہیں بھاگنے کے، ادب احترام کے ساتھ میں جائیں گے، وضو کریں گے، مسجد میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ بچوں سے آج کے دور کو دیکھتے ہوئے مکمل طریقے سے نصیحت، اتفاق اور پیار سے پیش آیا جائے۔ مثال کے طور پر میں خود ذمہ دار ہوں، اگر میرا بچہ متعلقہ کسی استاد کے ساتھ سامنے پڑھ رہا ہو اور اس کی پٹائی ہو رہی ہو، اتفاقاً میرا وہاں کو گزر ہو جائے تو مجھے بھی وہ گرا گزرے گی۔ جیسا میں اپنے بچے کے لیے محسوس کر رہا ہوں، ایسے ہی یہ بچے ہمارے لیے امانت ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا جیسے بھی ہے قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے منتخب کر لیا، قبول کر لیا۔ اللہ کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس لیے اللہ کا احسان مانتے ہوئے اور اپنے کو ان آدمیوں میں شامل کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول کر لیا، اب ہمیں دل کے ساتھ میں محنت کرنی ہے۔ یہ کام نہ میرا ہے نہ حضرت مہدی صاحب کا ہے، مہدی صاحب تو اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے اتفاقاً کبھی کبھار نکل کے چلے گئے، نگرانی کر لی، نہیں، ان کی نگرانی سے کام نہیں کرنا چاہیے، خود کی نگرانی سے اگر کام ہوگا انشاءاللہ مدرسے میں 4 کام لگیں گے، آپ کی عزت ہوگی، آپ کا احترام ہوگا اور آپ کا ادب ہوگا۔ ایک بار میں حضرت قاری شفیع صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے سامنے 3-4 ان کے شاگرد آئے، ایک نے تو جو ہے کیا نام ان کو پنکھا دیا، ایک نے چھتری دی، ایک نے کچھ دیا، تو وہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب آپ لوگوں کے شاگرد ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا ادب بھی ہوگا، احسان بھی ہوگا، عطیے بھی ملیں گے، تحائف بھی ملیں گے، دنیا میں تو ملے گا اور آخرت میں انشاءاللہ اچھا ملے گا۔ تو اس لیے میری آپ اللہ کو گزارش